الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دین کے اندر اور دین پر عمل کرنے میں اتنی برکات رکھی ہیں کہ ان برکات کا تصور کرنا مشکل ہے. ایک ایک عمل کے اندر اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے. اگر کوئی شخص اچھائی کرتا ہے تو اس کی تاثیر ہے، برائی کرتا ہے تو اس کی تاثیر. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے دستور یہ رکھا ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. مثلا آپ نے ایک زرخیز زمین کو خالی چھوڑ دیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بنجر ہو جائے گی اور اس میں ببول کے درخت اور ببول کے کانٹے نکل آئیں گے. ایک غیر آباد زمین ہے، اس غیر آباد زمین کو آپ نے آباد کیا، آباد کرنے کی کوشش کی تو وہی زمین جو غیر آباد تھی، ظاہری شکل کے اندر بنجر لگ رہی تھی، وہ غلے اور فصل اور قیمتی جواہر کو اگانے لگے گی. آپ نے کسی سے اچھی طرح گفتگو کی تو اس گفتگو کا اثر اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کی یادداشت پر ایک مسحور کن تصور کی طرح چھا جائے گا. اور کسی سے آپ نے بد اخلاقی کی تو بد اخلاقی کا ری ایکشن یہ ہوگا کہ ایک خوش اخلاق شخص بھی درشلو بن جائے گا. اس کی طبیعت پہ گرانی آ جائے گی، اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے گا. ایک آدمی پریشان بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو تسلی کے دو بول دیے تو اس کو تسلی حاصل ہو جائے گی، سرور کی کیفیت ہو جائے گی. اور ایک آدمی خوش مزاج بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ نے درش گفتگو کر لی تو اس کے مزاج میں تلخی پیدا ہو جائے گی. تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہم کو رہنے کا جو ڈھنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھلایا ہے، اس ڈھنگ کے اندر جو کرنے کے کام ہے اس کے کرنے سے
اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے، اس کو نہ کرنے سے اللہ کی طرف سے سختی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور قحط پڑنے کے نتیجے میں بڑی پریشانی ہو گئی۔ جو رہنے والے مکی تھے سب پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ غلے کا قافلہ شام سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا آخری اونٹ شام میں ہے اور اس کا پہلا اونٹ مدینے کے اندر، اتنا لمبا قافلہ۔ وہ قافلہ کوچ کر کے آ رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پورے مدینے والوں کے لیے، یہاں کے باسیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چند دنوں میں وہ قافلے کا غلہ ختم ہو گیا، قحط سالی شدید۔ تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکات یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بکری ذبح کی، کچھ بھی نہیں بچا تھا، بکری تھی، بکری ذبح کی۔ تو بکری بھی ظاہر سی بات ہے، صومالیہ کے اندر جب قحط پڑا تو ہڈی اور کھال کے کچھ بھی نہیں تھا، تو اسی طریقے سے ہڈی کھال کے سوا بکری میں خون اور اوجڑی کے کچھ نہ نکلا۔ تو انہیں بڑی حسرت سے، تکلیف سے کہا، واہ محمدا، کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکات کہاں چلی گئی؟ اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب کو بڑا ذہین سمجھتے تھے، بڑا فریض سمجھتے تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ ان کی ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد وہ فوراً اٹھے اور یہ خیال کر کے کہ امیر المومنین کی خدمت میں اس خواب کو ذکر کیا جائے گا، دروازے میں پہنچے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو آنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی بھول گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، تو ایک دم باہر نکلے، پھر خیال آیا کہ تم نے یہ کیا بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ فکر مند ہو گئے، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسا ہوں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ ویسے ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جیسا تھا ویسا ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ویسا ہوں۔ بالکل ویسے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ صحابی کھڑے ہوئے اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مشورہ دیا کہ پریشانی کے عالم میں آپ نے ساری تدبیریں کر لی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقبول عمل تھا کہ اگر قحط سالی ہو جائے، بارش نہ ہو رہی ہو، تو آپ صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کریں۔ آپ نے چونکہ اس کا اہتمام نہیں کیا، اس سنت کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اس وجہ سے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ عمل کر لیجئے تاکہ اللہ کی مدد آ جائے۔ تو روایات میں آتا ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور جو استسقاء کا معمول ہے اس کو ادا کیا۔ ابھی چہرے مبارک پہ ہاتھ نہیں پہ رہا تھا، چاروں طرف سے گھنے گھنے بادل آ گئے، گہرے گہرے بادل آ گئے اور خوب زور کی بارش ہونے لگی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مختلف علاقوں سے قافلے میں آتے تھے تو اور بتاتے تھے کہ اس دفعہ عجیب معاملہ ہوا کہ جب بادل آ رہے تھے مدینے کی طرف تو اس میں سے گرج کے اندر ایک آواز تھی، اتاک الغوث ابا حفص، اتاک الغوث ابا حفص۔ حضرت ابو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو حفص ہے، تو اے ابو حفص، آپ اللہ کی مدد آپ کے پاس آ گئی۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمل کیا، اس عمل کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے جو مشاہدہ کروایا یہ بتلا دیا ساری امت کو، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو، کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی، ان احکامات پر عمل نہ کرنے سے اللہ کی مدد دور ہو جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، جو حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مبارک عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک عمل کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، اور آج امت کے اندر سے وہ مبارک عمل نکل گیا۔ مبارک عمل نکل جانے کے نتیجے کے اندر آپس میں جو یکجانگی کی کیفیت تھی، آپس میں جو محبت اور بھائی چارگی کی کیفیت تھی، اور آپس میں جو بڑے بڑے مسائل چھوٹے مسئلے کی طرح حل ہو جانے کی کیفیت تھی، وہ ساری کیفیات ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے اللہ کے رسول، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیجیے۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست تعلق اللہ سے ہے، اور براہ راست وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتلائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کریں۔ آج امت کے بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ بڑے بڑے مسائل ٹیم ورک کے ذریعے سے حل کرنے کے بجائے انفرادی طور پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے، ایک معمولی سا معاملہ یعنی اگر آپ کسی ٹیم سے میچ کھیل رہے ہیں تو اس ٹیم کے اندر اگر آپ کی ٹیم میں ٹیم اسپرٹ نہیں ہے، انفرادی طور پر ہر آدمی اپنے اپنے اسکور بنانے یا اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو رائی کا پہاڑ بھی طوفان معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر ٹیم اسپرٹ ہوتی ہے تو انتہائی بڑا پہاڑ جو لوہے کا پہاڑ ہو وہ بالکل سرما ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تعلیم فرمائی، ان کے ذریعے سے تبع تابعین ائمۃ المجتہدین اور قیامت تک کے آنے والے تمام سرکردہ لوگوں کو خطاب کیا گیا کہ تم اپنے معاملات کے اندر باہم مشورے سے چلا کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز یوں ہو گئی اور یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپس میں جب بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھنے کے بعد دو رائے سامنے آتی ہیں اور دو رائے کو سامنے رکھ کر ایک بیچ کی رائے بنتی ہے تو سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے، اس گلاس کے اندر آدھا گلاس پانی ہے، آدھا گلاس خالی۔ ایک آدمی کی رائے یہ ہے کہ گلاس بھرا ہوا ہے، گلاس میں پانی ہے، دوسری آدمی کی رائے یہ ہے کہ گلاس خالی۔ اب ایک ہی گلاس ہے، ایک ہی موقع کے اوپر دونوں کی بات صحیح۔ وہ اس جہت سے دیکھ رہا ہے، وہ مثبت انداز سے دیکھ رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے پانی۔ ایک آدمی منفی انداز سے دیکھ رہا ہے تو اس کے خیال میں گلاس خالی ہے، کیونکہ آدھا گلاس خالی۔ اب اگر ایک ساتھ بیٹھ کر غور خوض کیا جائے تو بیچ کی راہ نکل سکتی۔ اگر دونوں آدمی کھڑے ہو جائیں، ایک کہے کہ گلاس خالی ہے اور دلائل دے اور دلائل بالکل پرفیکٹ ہو، اور دوسرا آدمی کھڑے ہو کے دلائل دے کہ گلاس خالی ہے اور وہ دلائل بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب کچھ لوگ دلائل جو مثبت دے رہا ہے اس کے ساتھ ہو جائیں، کچھ لوگ جو منفی دلائل دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، تو کیا امت کا مسئلہ حل ہوگا؟ کلا واللہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت امت نے جہاں بہت سارے احکامات کو پس پش ڈال دیا، وہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق اور وحی کا سلسلہ موجود، اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر،
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بعض باتوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بات غور کرنے کی ایسی ہو جو آپ کی طبیعت کے اوپر گرانی گزر رہی ہو، فاعف عنہم، ان کو درگزر کیجیے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجیے، اور ان تمام باتوں کے باوجود وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مشورے کی تلقین فرمائی، تو اس سے مشورے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ ہم نے مشورے کو گھر سے بھی نکالا، ہم نے مشورے کو مسجد سے بھی نکالا، ہم نے مشورے کو اپنے بازاروں سے بھی نکالا، ہم نے اپنے مشورے کو محلوں سے بھی نکالا، ہم نے مشورے کو اپنے ایوانوں سے بھی نکالا، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العالمین کے مدد کے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، ان ضابطے اور اصولوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے ضابطہ یہ رکھا ہے کہ آپ آم کی گٹلی زمین میں ڈالیں گے تو اس سے آم کا درخت نکلے گا، ببول کا کانٹے کا بیج ڈالیں گے تو ببول نکلے گا، تو اس اللہ کے ضابطے کے لیے اصول یہ فلن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو جب یہ اللہ کا ضابطہ ہے تو اس میں ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا جب ضابطہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو پھر کیسے اقوام میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا جب ضابطہ ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم ہدایت تم پہ چسپاں کر دیں جب تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کی معصیت بھی کر رہے ہوں، ہم اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ محبت کا اظہار کر رہے ہو جس محبت کا تصور ایک مسلمان سے ممکن نہیں ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نعرہ لگایا جا رہا ہے اور ڈانس ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جلوس نکالا جا رہا ہے اور سطر کھول کے مورتی کے اوپر پیشاب کیا جا رہا ہے۔ دین جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، دین اپنے جذبات کی تسکین کا نام نہیں، دین اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت کا نام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشورے کی تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور انداز سے سمجھایا، فرمایا ما خاب من استخار ولا ندیم من استشار، جو آدمی استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو آدمی مشورہ کرے گا وہ کبھی ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ہم نے مشورے کو چھوڑ دیا، اور اگر مشورہ کرنے کا شوق پیدا ہوا تو مشورے کے جو آداب ہیں، مشورے کی جو شرائط ہیں، مشورے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ذکر کی اس کا خیال نہیں، اور ان جگہوں پہ مشورہ جن جگہوں پہ مشورے کی ضرورت نہیں، اور ان جگہوں پہ مشورہ نہیں جہاں مشورے کی ضرورت انتہائی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آدمی یہ مشورہ کرے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، میں شادی کروں یا نہ کروں، میں صلہ رحمی کا معاملہ کروں یا نہ کروں، میں انسانیت کا راستہ اختیار کروں یا نہ کروں، تو یاد رکھیے کہ وہ احکامات جن کو کرنے کا حکم ہے اور تو ان کو کرنا ہے، اور جن سے بچنے کا حکم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، وہ حرام ہے اور قیامت تک حرام رہیں گے، کسی کے مشورے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک وبا کی صورت پیدا ہو گئی، وہ وبا کی صورت کیا پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے جو منصوص احکامات ہیں، نصوص قطعیہ کے ساتھ ثابت ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اجتہاد کیا جائے اور روشن زمانے کے ساتھ اس میں امینڈمنٹ کیا جائے، اس میں ترمیم کی جائے، اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ ان جگہوں پر نہ مشورے کی اجازت ہے نہ اجتہاد کی اجازت ہے، وہ اللہ کا حکم قطعی ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب وحی کا سلسلہ بھی نہیں۔ اب مشورہ کن باتوں میں کیا جائے گا؟
اور مشورہ کن سے کیا جائے گا اور مشورے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مشورہ کیا جاتا ہے مباحات کے اندر، یعنی وہ چیز جو فی نفسی حلال ہے، فی نفسی مباح ہے، اب اس کے اندر تذبذب ہو رہا ہے کہ میرے لیے یہ بات بہتر ہے یا نہیں، میں یہ بات کروں یا نہ کروں، میں اس کام کو اختیار کروں یا نہ کروں، میں اس پیشے کو اختیار کروں یا نہ کروں، اس وقت میں اس انداز سے احتجاج کروں یا نہ کروں، میں اس طرح یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس طرح اپنی بات میں ایوان میں پیش کروں یا نہ کروں۔ تو یہ تمام چیزوں کے اندر مشورہ کیا جاتا ہے، مشورے کا حکم ہے۔ معاشرتی معاملات کے اندر مشورہ کیا جائے گا۔ اب مشورہ کرنے کے لیے کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ اہلیت ہے، اور آج بدقسمتی سے اصحاب الرائے وہ قرار پا گئے جو نااہل ہیں، وہ قوموں کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ بین الاقوامی فیصلے کر رہے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کے لیے اہل ہونا ضروری ہے۔ آج یہ مزاج بن گیا ہے کہ اکثریت کی رائے جو ہوگی وہ کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی رائے کی تم اتباع اور اطاعت کرنے لگے تو تمہیں حق کے راستے سے نکال دیں گے۔ تو اس سے اسلامی تصور کیا سامنے آیا؟ اسلامی تصور یہ سامنے آیا کہ مشورہ اور مشورے کے معاملات کے لیے اصحاب الرائے کو مقرر کرنا ضروری ہے۔ آپ مجھے بتلائیے، ایک بھنگی اور ایک اہل علم، ایک ان پڑھ جاہل جس کو توپ رکھ کر مشورہ کا ٹھپا لگانے کا کہہ دیا جائے اور وہ قوموں کے فیصلے کرے، تو کیا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں؟ یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا نہیں؟ پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مدد نہیں فرما رہے۔ کانٹے بوئے اور اللہ رب العالمین سے ہم گلاب مانگ رہے ہوں، کانٹے بوئے ہم اللہ رب العالمین سے انور ریٹول مانگ رہے ہوں، کانٹے بوئے ہم ان سے اللہ رب العالمین سے بہت قیمتی نعمتیں مانگ رہے ہوں، تو ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ تو مشورے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اہل ہو۔ پھر اس کے بعد مشورے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس مشورے والے کے لیے اس فن کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مولوی صاحب کے پاس جائیے اور مولوی صاحب سے کہیے فزکس کا یہ فارمولہ ہے، اس فارمولے کی امپلیمنٹیشن کیسے کی جائے؟ یا ایک آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، آپ اس کے پاس جائیے، کہیے دل کے سلسلے میں مجھے بتلائیے کہ میں اس کے اوپر کیسے کام کروں۔ یا مثال کے طور پر شریعت کا ایک مسئلہ ہے اور آپ چلے جائیے کسی پنساری کے پاس اور کہیے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، پنساری صاحب آپ کے پاس چونکہ بہت ساری دوائیں ہیں اور آپ جو ہے دل کی دوا بھی دیتے ہیں، آنکھوں کی دوا بھی دیتے ہیں، گردے کی دوا بھی دیتے ہیں، تمام چیزوں کی دوا دیتے ہیں، تو لہذا ذرا سا یہ مسئلہ ہے، شریعت کا یہ مسئلہ بھی بتا دیجیے۔ آج مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا گیٹ اپ کے اوپر سارا کام چل رہا ہے۔ ساری زندگی رشوت لی، ساری زندگی گناہ کا کام کیا، بڑھاپے کے اندر زلفیں رکھ لی، داڑھی رکھ لی اور جو ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور جو ہے رہبر بن گئے۔ لنگر بھی چل رہا ہے، صدقات بھی ہو رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں باپو ذرا سا مسئلہ حل کر دیجیے۔ اذا کان الغراب دلیل قوم امیر قوم سیہدی من الحالک سیہدی من الجیفہ، اگر کسی قوم کا سردار کوا بن جائے
تو وہ تو مردار تک ہی لے کے جائے گا، زندوں کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر نااہل ڈاکٹر علاج کے لیے بیٹھ جائے تو وہ نااہل قبرستانی آباد کرے گا، وہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مشورے کے مقام پر جو شخص بیٹھے تو اس کا اہل ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک مختصر فارمولہ، اس کے وہ پورے ملک کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر امانت دار ہونا ضروری ہے۔ امانت دار ہونے کا مطلب کیا؟ امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشورہ لیا جا رہا ہے وہ مشورہ اس کے سینے میں محفوظ رہے۔ دوستی ہے تو سر پر، اور ناراض ہو گئے تو پھر کہاں کی عزت، کہاں کی ہر وہ چیز گھوم کے ڈھونڈ کے لائی جائے گی جس کے ذریعے سے آپ کا مد مقابل فریق ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تیسری شرط مشورے کے لیے دیانت دار ہو، یعنی مشورہ جو دے وہ مشورہ چہرہ دیکھ کے نہ دے، کہ مثلا آپ آئے، آپ کا رجحان ہو رہا ہے کہ کپڑے کا کاروبار کر لوں، اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کپڑے کی لائن میں یہ چل نہیں سکیں گے، تو ان کو یہ نہیں کہ ان کی خوشی دیکھ کر ہاں میاں آپ تو، ارے آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ تو اگر اتر گئے تو پھر تو دھوم مچا دیں گے آپ، اور آپ ہی کے نام سے کپڑا نکلے گا دھوم، اور حالانکہ رسوائی کی دھوم مچے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نمک کھایا ہوا ہے تو ان کو خوش بھی رکھنا ہے، اور پھر اگر آ گئے ارے بھائی مشورہ تو ہم نے بالکل صحیح دیا تھا، اصل میں آپ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، گھمانے پھرانے کے آلے بہت سارے، ہر آدمی 2 نمبر میں لگا ہوا۔ تو دیانتدار، اہل ہو، امانت دار ہو، دیانتدار۔ نمبر 4 یہ ہے وہ راست باز۔ راست باز کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ جو مشورہ مجھ سے کیا جا رہا ہے یہ میری فیلڈ کا نہیں، تو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ بھائی یہ مجھ سے نہیں، ان سے حل ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ اتنے بلند مقام پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے مشورہ کیا گیا اور میں نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، تو پھر تو میری تو بھد ہو جائے گی، تو مجھے آئے یا نہ آئے مجھے مشورہ دینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ذکر کیا ہے کہ افتوا بغیر علم قد ضلوا اضلوا، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہو یہی رہا ہے، چاہے میڈیکل کا معاملہ ہو اس میں بھی ہم کو معلوم ہے، چاہے شریعت کا معاملہ ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، ایجوکیشن کا معاملہ ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، سیاست کا معاملہ ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، تجارت کا معاملہ ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، چاہے حرام حلال کا معاملہ ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، چاہے ایمان سے خارج ہو جانے کے خطرے کی بات ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، رائے ضرور دینی۔ اور ذرا سا خیال آ گیا دینداری کا، تو دینداری کا مفہوم یہ ہے کہ دین کی چند اصطلاحات یاد کر لی جائیں، چند مفید باتیں معلوم ہو جائیں اور ہر جگہ اس کو گھسڑ دیں، یہ دینداری ہے۔ گھنٹوں بات کروا لیجیے، نہیں مولانا آج کل تو ہم لوگ اتنے دیندار ہو گئے ہیں، باضابطہ طور پہ ہم لوگوں کے دوستوں کا ایک سرکل ہے، ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں جو ہے دینی امور پہ ہم لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر،
بھائی آپ نے قرآن پڑھا؟ نہیں قرآن تو نہیں، ترجمہ موجود ہے، اور آج کل تو قرآن کا جو تلفظ ہے وہ بھی انگلش کے اندر آ گیا ہے، وہ پرابلم نہیں مولانا صاحب، ہم لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا کوئی ایک مثال دیجیے، جناب ہم نے فلاں موضوع پہ بات کی جو حرام تھی، اور میں نے ایسے دلائل دیے کہ وہ لوگ قائل ہونا پڑا کہ وہ حلال ہے۔ یعنی جو کام امام ابو حنیفہ نہیں کر سکے، جو کام صحابہ نہیں کر سکے، جو خلفائے راشدین نہیں کر سکے، وہ کام ماشاءاللہ آج کے ٹین ایجر کر رہے ہیں اور ہیں دیندار، اور دین کے نام پر یوں سمجھ لیجیے دین کو ہی کباڑا کر رہے ہیں، اور پہلے نہیں کر رہے تھے، بددین تھے، لیکن کم سے کم ایمان تو موجود تھا، لیکن اس راستے پہ چل کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور پتہ نہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ اتنے چینلز کی بھرمار ہو گئی، بڑے بڑے جو ہے اسکالرز آ گئے، چاہے ان کی ڈگری جعلی ہو، اور باضابطہ طور پر دین کے سلسلے میں رائے دیتے ہیں، اور رائے دینے کے بعد جی آپ کے مسلک میں کیا ہے، آپ کے مسلک میں کیا ہے، آپ کے اچھا بھائی آپ سب نے کہا میری رائے ہے کہ آپ فیصلہ کر لیجیے، اور چلیے بھائی یہ ایسا زہر گھول دیا کہ یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو کتاب دیجئے کہ لیکن 36 نمبر صفحہ مت پڑھیے گا، اب وہ کچھ پڑھے نہ پڑھے 36 نمبر صفحہ تو ضرور پڑھے گا۔ تو اسی طریقے سے ہو کیا رہا ہے، دینی ٹاک شوز ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے، ایک پھریری دے دی گئی، اب وہ شک میں پڑ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایمان نام ہے یقین کا، ایمان تذبذب کا نام نہیں۔ جب تذبذب آ گیا اللہ کے کسی حکم میں تو یقین کہاں رہا، جب یقین نہیں رہا تو ایمان کہاں رہا۔ اب نماز پڑھ لے لیکن نماز کے اندر تذبذب، دعا مانگ رہے ہیں لیکن اس میں تذبذب، بھائی دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، دعا صحیح ہے غلط ہے، بھائی نماز اس طرح پڑھے اس طرح پڑھے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور فتنہ، وہ فتنہ کیا کہ جناب بہت اچھی بات ہے، اچھا یہ بھی ہے یہ بھی۔ اب ہم انسان جو ہے ان کی نفسیات کیا ہے، وہ آسانی تلاش کرتی ہے۔ اب ایک ذہن یہ بن رہا ہے، وہ ذہن یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی، اگر یہ کام کرے تو کسی مسلک میں تو ہوگا، چلو میرا بھائی رہی صحیح کسر وہ بھی نکل گئی۔ بیوی کو طلاق دے دی، چھٹی ہو گئی، فارغ ہو گئے، اب بیوی روئی، ہوش آیا میں نے کیا کر دیا، چلے گئے کسی کے پاس، انہوں نے کہا لاؤ 350 روپے دو، اچھا بھائی 350 روپے لی، یہ لیجیے حضرت 350 روپے۔ اب یہ 350 روپے کا قرآن شریف ہے، یہ دیکھو اس پہ میں نے نشان لگا دیا، بس اس پہ عمل کرو، جاؤ تمہاری بیوی تمہاری۔ بھائی چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر چیز کو کھیل بنا لیا، اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی راہ فرار نکل جائے۔ زنا کا دل چاہ رہا ہے، ارے بھائی ایک مسلک میں تو ہے نا، وہ فلاں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے بعد میں، چلو اس مسلک پہ ہم عمل کر رہے ہیں، بوڑھے ہونے لگیں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ ان للہ، شریعت نہیں ہو گئی، مذاق ہو گیا، کھیل ہو گیا، تماشا ہو گیا۔ آپ مجھے بتلائیے کیا دفاعی معاملات کے اندر بچوں کو گفتگو کی اجازت ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ حساس جگہوں پر بڑی بڑی شخصیات کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو جو آخرت کا معاملہ ہے اس سے زیادہ حساس کون سا معاملہ ہوگا، اور اس سے زیادہ ایمان سے زیادہ دفاع کی چیز کیا چیز ہے؟ اگر ساری نیکیاں ہوتی رہیں، مدر ٹریسا نے بڑی خیر خواہی کے کام کیے، لیکن کیا آخرت میں اس کو کچھ ملے گا؟ یقینی بات ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ شہرت ملنی تھی وہ مل گئی دنیا۔ تو آج ایک نیا، جیسے اکبر بادشاہ نے دین الہی وضع کیا تھا، تو ایک نئے دین کی بنیاد ڈالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جو دین سب کو قبول ہو جائے۔
اس کی مثال ایسی جیسے مثال کے طور پر ایک جانور لے لیجئے، اس کی آنکھیں الو کی لگا دیجئے، چونچ طوطے کی لگا دیجئے، کان بندر کے لگا دیجئے، اور دم جو ہے ہاتھی کی لگا دیجئے، اور ناک کے اندر جو ہے ایلیفینٹ کی ناک لگا دیجئے، تو کتنا پیارا لگے گا۔ تو دین کے معاملات کے اندر جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ان سے رجوع کیجئے، اور اپنے دیگر معاملات کے اندر اہل سے مشورہ کیجئے، اور پھر اس کے بعد مشورے کے اندر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشیر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑا، مشیر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ایک کی بات قابل رد نہیں ہوتی اور ہر ایک کی بات قابل قبول بھی نہیں ہوتی۔ اب ہمارے ہاں دو مزاج ہیں، ایک مزاج ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں، اور ایک مزاج ہے مجھے ہر ایک کی ماننی، دونوں غلط راستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھیے تو وہاں پر آپ کو یہ فارمولے نظر آئیں گے، یہ باتیں نظر آئیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے، سارے اطراف کے اندر ارتداد کی فضا قائم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر بھیجا جائے گا، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حتیٰ کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، مدینے میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ مشورہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو انشراح فرما دیا، تو انشراح کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر مشورے تھے، لیکن ان مشوروں میں ایک بات کے اوپر عمل کیا، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے امیر المومنین کو صحیح فراست دی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مشورہ کر رہے ہیں، چھوٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب انہیں روک دیا عمرے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ اعلان فرمایا کہ بھائی اپنے بال کٹوا لو اور احرام کھول لو۔ صحابہ کرام نے سن کہ یہ کیا ہو گیا، کہ وقت کے پیغمبر انہیں ایک بات بتلائی اور اب ہم بغیر عمرے سے چلے جائیں، اور اتنے زمانے سے ہم محروم رہے اور آج دروازے پہ آ کے خالی ہاتھ جائیں، ایک دم سکتے کے عالم میں۔ صحابہ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ایک دفعہ اعلان فرمایا، دوسری دفعہ اعلان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں پریشان ہوں، اصل میں پوری تاریخ کے اندر یہ ایک ہی واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 دفعہ اور صحابہ اکرام نے سکتے کے عالم میں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے اللہ کے رسول غم شدید ہے، آپ کسی سے کچھ نہ کیجئے، باہر نکلیے اور اپنے بال منڈوا دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عمل کیا تو جارحانہ رہے، صحابہ رہ نہ سکے، سب نے اپنے حلق کروائے اور سب نے احرام کھول لی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ایک چھوٹی خاتون سے مشورہ ہو رہا ہے اور تمام صحابہ پر اس کو نافذ کیا جا رہا ہے، اور وقت کے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مان رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ مشورہ مشورہ ہوتا ہے، مشورہ یہ نہیں مطلب ہوتا کہ مشورہ دے دیا تو اب اگر مشورے پر عمل نہ کیا جائے تو ناراض ہو گئے، جائے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، جائیے نکل جائیے آپ یہاں سے، نہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام تھی ان کی شادی مغیث رضی اللہ تعالیٰ سے کر دی گئی، اور جب آزاد کر دی گئی تو شریعت نے اجازت دی کہ وہ خاتون اپنا اختیار آزادی استعمال کرے اور اپنا نکاح باقی رکھیں یا ختم کر دیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ میں نکاح ختم کر دوں گی، میں مغیث کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ اب مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے، افسردہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے اور آپ ذرا بریرہ کو سمجھائیے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماحول میں پروان چڑھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، تو انہیں اسی وقت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ اگر حکم ہے تو بریرہ کی مجال نہیں اس سے سرتابی کرے، اور اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو مشورے میں آزاد ہوں، میری طبعی میلان نہیں ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ آج امت کے اندر ایک طرف بگاڑ اس وجہ سے ہے کہ مشورہ نہیں کیا جا رہا، اور دوسری طرف بگاڑ اس وجہ سے کہ ہمارا مشورہ مانتے ہی نہیں، تو لہذا ٹوٹتے گروہ در گروہ، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے ٹکڑیوں میں، کچروں میں بٹ گئے۔ اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، غصہ ہوا، اور کوئی واضح لائے عمل جس کے نتیجے کے اندر لگام لگ جائے چوروں چکوں کے اور گستاخوں کے تالے پڑ جائیں، ابھی تک سامنے نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین، ویسے صورتحال تو پیدا ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ ایک متفقہ رائے قائم کرے، اور متفقہ رائے قائم کر کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بنیاد یہ کی جائے کہ ہم تمام پیغمبروں کی حرمت کی بات کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ نمبر 2، ہم یہ بات کریں کہ ہم تمام عالم کے امن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے نقص امن وجود میں آتا ہے۔ آپ جس نقص امن کی بات کر رہے ہو، آپ مجھے بتلاؤ، اگر میرے باپ کو گالی دو گے تو میں کیسے امن سے رہ سکتا ہوں؟ تو آپ امن اگر چاہتے ہو تو امن کا واحد راستہ یہ ہے، عالمی امن کا راستہ یہ کہ حرمت انبیاء کی بات کرو۔ یہ دو بنیاد بنا کر اپنا اللہ سے مانگے بھی ہم لوگ، اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ہم سب جو بڑے ہیں وہ مشورے کریں، مشورے ہر قدم پہ مشورے کریں، کیونکہ انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے، ہر لمحے اختلاف رائے ہوتی رہے گی، لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے کک مار کے پھینک دیا جائے۔ اختلاف رائے ہوگی لیکن درمیان کا راستہ بھی نکلے گا بحث و مباحثے کے بعد۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندی تھی، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ انہوں نے کہا بریرہ یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر حکم ہوتا تو بریرہ کی مجال نہیں کہ وہ اس سے سرتابی کرے، لیکن اگر یہ مشورہ ہے تو بریرہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا تم دار اسلام سے خارج ہو گئی، تم ہماری کمیٹی سے نکل گئی۔ ہمارے اندر وہ جگرا پیدا ہونے کی ضرورت ہے، عالمی مسائل کے اندر اور ملکی مسائل کے اندر وہ وسعت قلبی کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم جا بجا کہہ رہا ہے فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اپنے اندر توسع پیدا کرو، اپنی جگہ میں توسع پیدا کرو، تو اللہ رب العالمین تمہارے اندر توسع پیدا کریں گے۔ تو ہمارے مزاج کے اندر جو کل حزب بما لدیہم فرحون والی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میں ہی صحیح ہوں۔ تو بے شک میں نے جیسے مثال دی کہ ایک گلاس ہے، آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی، ایک مثبت انداز سے کہہ رہا ہے کہ گلاس میں پانی، ایک منفی انداز سے کہہ رہا ہے گلاس خالی ہے، اور دونوں دلائل دیں، دونوں کے دلائل بالکل حق ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اجتماعی معاملے کے اندر کسی ایک پہ ٹک نہیں سکتا۔